اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی نشست پہ 37 تک پہنچے تھے۔ اب انشاءاللہ 38ویں نشست پہ بات کریں گے۔ اس میں حضور کی تبلیغ کے سلسلے میں طائف روانگی اور وہاں کے لوگوں کا اذیت دینا، یہ اس کا موضوع ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم حضرت ابو طالب کی وفات پر بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حضور و اسلام کے لیے ایک بڑی ڈھال تھے۔ عرب کا یہ عام رواج تھا کہ ہر کوئی کسی تعلق کی بنا پہ رہتا تھا۔ وہاں یا تو قبائلی پروٹیکشن تھا یا ذاتی تحفظ۔ اگر کسی کو یہ حاصل نہ ہو تو اس کی زندگی محال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کو جو حضرت ابو طالب کا تحفظ حاصل تھا وہ چھن گئے جانے کے بعد کفار مکہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگے، تو انہیں کسی نئے حلیف کی تلاش ہوئی اور انہوں نے اس مقصد کے لیے طائف کے سرداروں کو اولیت دی۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وہم آنے کا اندیشہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا توکل کے خلاف ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور کی تعلیم وہ راہبانہ تعلیم نہیں ہے جو اسلام میں بعد میں رائج ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، اور قرآن نے بھی جہاد کے لیے گھوڑے پالنے، اولاد کو کام میں لانے اور دوسری تیاریوں کا حکم دیا ہے۔ اس کا عکس اگر دیکھنا ہے تو حضور کی مدنی زندگی میں دیکھیے، جہاں انہوں نے معاہدے بھی کیے ہیں، ان کے ذریعے تقویت اور تحفظ دیا بھی ہے، فوجی تیاریاں بھی کی ہیں، جنگی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ رہا بیت لڑائی کا معاملہ تو یہ تو بعد کی پیداوار ہے، کیونکہ اسلام عوام کا مذہب نہیں ہے بلکہ دین فطرت ہے۔ حضور سے بڑا متوکل کون ہو سکتا ہے جن کو خدا کا قرب اور تحفظ حاصل تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اطراف میں سب سے زیادہ مالدار اور بااثر قبیلہ جو تھا وہ طائف والوں کا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے علیحدہ شناخت قائم رکھنے کے لیے اپنا بت بھی علیحدہ منات اور عزا کے بجائے لات کو چنا تھا، جو کہ حرم کے حدود کے باہر نصب تھا۔ وہ والی کعبہ کا انتظام ماننے کے لیے مجبور تو تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لہذا حضور کو امید تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں یا کم از کم معاہدہ ہی کر لیں اور ان کا تحفظ حاصل ہو جائے تو انہیں کھلے عام تبلیغ جاری رکھنے میں آسانی ہوگی۔ یہی امید تھی جو انہیں طائف لے آئی۔ آگے جو کچھ ہوا اس سے قرآن کی سچائی ثابت ہو گئی کہ کفار و مشرکین بظاہر آپس میں کتنے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں، لیکن اسلام کے خلاف متحد ہیں، جس کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، مگر ہم اور ہمارے رہنما اسے سبق حاصل نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک دن حضور نے اپنے جانثاروں کو اطلاع دیے بغیر طائف جانے کا فیصلہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ معاہدے سے پہلے حضور اس کی تشہیر نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں مخالفت کا خطرہ تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچ کر سب سے پہلے وہاں کے 3 سرداروں سے ملے، جن کے نام عبید لیل، مسعود لیل اور حبیب لیل تھے، جو کہ آپس میں حقیقی بھائی بھی تھے۔ بنی ثقیف میں معزز ترین سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے نبی ہونے کا اعلان و وعدہ کیا، ان کو دعوت اسلام دی، مگر ان بدبختوں نے اسے درخور اتنا نہ سمجھا، بلکہ جیسا کہ تمام دنیا کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہی غصہ خانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک نے تو کہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہوگا تو میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاؤں گا۔ دوسرا بولا کہ خدا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے جو کچھ بھی اپنے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور جھوٹ ہو تو پھر تو گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تینوں بھائیوں سے مایوس ہو کر آپ اٹھ کر چلے، لیکن چلتے چلتے ان سے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے ان سے کہا ہے اس کو صیغہ راست میں رکھیں، مگر وہ بدبخت راز تو کیا رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے برا بھلا کہتے ہوئے چل پڑے۔ تو شور سن کر دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے اور آپ پر آوازیں کسنے لگے، آپ کو گھیر لیا، ایک ایسے احاطے کی طرف لے چلے جہاں عتبہ بن ربی اور شیبہ اس وقت موجود تھے۔ یہ مجمع ان کو دیکھ کر اور ان کے منع کرنے پہ باہر ٹھہر گیا۔ حضور باغ میں داخل ہو گئے۔ جب ذرا سکون ہوا تو انگور کی بیل کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے، اور وہاں بنی جمی کی ایک عورت کو دیکھ کر، جو کہ وہاں گفتگو کے وقت موجود تھی اور پیچھے پیچھے باغ میں آ گئی تھی، اس سے اہل طائف کے رویے کی شکایت کر رہے تھے۔ اس دوران ربی کے دونوں بیٹے بھی حضور سے پورا احوال سنتے رہے۔ جب آپ کو کوئی خطرہ ان کی طرف سے نہیں رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، میں ان لوگوں کے مقابلے میں تجھ سے اپنے ضعف کا شکوہ کر سکتا ہوں، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور مظلوموں کا پروردگار بھی تو ہی ہے۔ تاہم مجھے تجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تجھ سے اپنے لیے رحم کی وسعت کی درخواست کرتا ہوں۔ میں تیرے غضب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیرے اس نور ذات کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو گئیں، اور وہی اس دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ تو مجھ سے کہیں اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں دنیا کی ان تکالیف اور سختیوں سے گھبرا گیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے زور و قوت کے علاوہ کسی کے لیے کہیں اور پناہ نہیں۔ بہرحال میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے تو اسی وقت ربی کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ برابر آپ کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دل میں رحم پیدا کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو، جو کہ حدیث کے نام سے مشہور تھا، بلایا اور کچھ انگور دے کر کہا، یہ ان صاحب کے پاس لے جاؤ جو انگور کی بیل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ انگور کا خوشہ رکھ کر لے گیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا، تم وہاں کے رہنے والے ہو جہاں ایک نیک شخص یونس بن متی رہا کرتے تھے۔ آپ کی زبان سے یونس بن متی کا نام سن کر حدیث بولا کہ آپ نے کیسے جانتے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، کیونکہ ہمارا پیغام ایک ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے وہ نصرانی یہ کلمہ سنتے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ربی کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اس غلام کی حرکتیں اور غداری دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آیا تو دونوں ایک زبان ہو کر بولے کہ تو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ سوائے ایک نبی کے کوئی اور نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں اس کا مذہب مت اختیار کر لینا، تیرا مذہب اس سے بہتر ہے۔